اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ال عمران آیت نمبر 101 وکیفا اور کیسے تکفرون تم کفر کرنے لگو گے وانتم حالانکہ تم تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات آیتیں اللہ کی وفیکم اور تم میں ہے رسول ہو اس کا رسول اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا رسول بھی موجود ہے وَمَن اور جو یختصم مضبوطی سے پکڑتا ہے باللہ اللہ کو فقد ہدیہ تو ضرور پہنچایا جاتا ہے الی تک صراط مستقیم سیدھی راہ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامے گا تو اسے سیدھے رستے کی ہدایت دی جائے گی یا ایو اے الذین جو آمنو ایمان لائے اپا کو ڈرو اللہ سے حقا جیسے حق اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں تفسیر کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور مقصد یہ ہے کہ احکام خداوندی پر عمل کرنے اور نواحی سے بچنے میں حسب استطاعت پوری کوشش کی جائے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور جو غلط کام ہے ان سے رکنے کی پوری کوشش بھی کرنی ہے۔ درج ذیل آیات بھی اسی مضمون کی تائید کرتی ہیں، یعنی اسی مضمون کا حکم دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ ہم نے پیچھے قرآن پاک کی آیات سورۃ بقرہ میں یہ آیات پڑھی بھی تھی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا ولا تموتن اور نہ مرنا الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو، اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، یعنی تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہو۔ موت کا وقت ہمارے علم میں نہیں ہے، لہذا کسی لمحے میں بھی نافرمانی کی جرات نہ کی جائے، ممکن ہے وہی لمحہ ہماری موت کے لیے مقرر ہو۔ وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے پکڑ لو بِحَبْلٍ رسی اللہ اللہ کی جمیعاً سب مل کر، ولا اور نہ تفرقوا جدا جدا ہونا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ ڈالو۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن میں ہدایت ہے اور اتحاد میں طاقت ہے۔ جس قوم کے پاس صرف طاقت ہو وہ ظالم بن جاتی ہے، اور جس کے پاس صرف ہدایت ہو وہ مظلوم رہتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن جیسی سراپا ہدایت دے کر متحد ہونے کا حکم دیا ہے، تاکہ مسلمان نہ ظالم بنے اور نہ مظلوم، بلکہ عزت و وقار کے ساتھ ہدایت کا نور پھیلائیں۔ قرآن مجید میں اتحاد و اتفاق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جمعہ، حج اور عیدین کے اجتماعات مطلب اجتماع مطلب جب مختلف لوگ جمع ہوتے ہیں تو اسی اتحاد کے عملی نمونے ہیں، جن میں بادشاہ اور غلام گھوڑا اور کالا گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر ایک ہی صف یعنی ایک ہی لائن میں بیٹھتے ہیں اور اسلامی مساوات و اتحاد کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت علیکم تم پر، اذ کنتم جب کہ تم تھے اعداء دشمن، فألف پس اس نے الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں میں، فأصبحتم تو بن گئے تم بنعمتہ اس کے احسان سے اخوانا بھائی بھائی۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر فرمائی جب تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، پس تم اس کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ذرا تفسیر کہ اسلام سے پہلے قبائل عرب انتشار کا شکار تھے، یعنی پہلے اسلام سے پہلے جو عرب میں مختلف قبیلے تھے، ایک جو لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اس کو ایک نام دے دیا گیا تھا، ان کا ایک سردار ہوتا تھا، وہ ایک قبیلہ ہے، اس طرح ڈیفرنٹ قبیلے تھے۔
تو وہاں بھی کیا تھا کہ جو قبیلے تھے وہ ہر قبیلہ ان کے آپس میں بہت لڑائیاں تھیں، بہت جھگڑے تھے، بہت اختلافات تھے، تو معمولی باتوں پر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے اور پھر صدیوں تک اسے ایک دوسرے کی عداوت دشمنی کو کہتے ہیں میں سرگرم رہتے ہیں۔ اسلام نے ان کے دلوں میں محبت کا ایسا انقلاب پیدا کیا کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ نیز کفر و شرک کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں گرنے والے تھے، مگر اسلام نے انہیں جنت کے راستے پر گامزن کر دیا۔ نیز کفر و شرک کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ میں گرنے والے تھے، مگر اسلام نے انہیں جنت کے راہ پر گامزن کر دیا۔ اسلام سے پہلے قبائل کا انتشار تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ ہدایت سے محروم تھے، لیکن نزول قرآن کے بعد مسلمانوں کا انتشار لمحہ فکریہ ہے۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب تک اسلام نہیں آیا تھا تب تک مسلمانوں کے آپس میں اختلافات اور آپس کی لڑائی کی وجہ سمجھ آتی تھی کہ ان کے پاس ہدایت کی کوئی مثال نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ایسا نمونہ نہیں تھا، کوئی ایسی اگزامپل نہیں تھی جس کو وہ فالو کرے اور اپنی زندگیوں کو انتشار سے بچائیں۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہو گیا ہے اور ہمارے لیے ایک مکمل ہدایت ہمیں دے دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی اگر مسلمان آپس میں جھگڑتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ جیسے کہ نیچے شعر لکھا گیا کہ درس قرآن نہ اگر ہم نے بلایا ہوتا یا زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، کہ اگر ہم قرآن پاک کو یاد رکھتے ہیں، قرآن پاک کو یاد رکھنے کی بات یہ ہے نا کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس کے جو احکامات ہیں اس کو آپ نہ بلائیں، جہاں پر آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے تو آپ اس کے احکامات کو فالو کریں۔ یہ زمانہ نہ زمانہ تو پھر آج جو ہم پہ یہ زمانہ ہے، آج جو ہمارے حالات ہیں تو ہمارے حالات یہ نہ ہوتے، اور جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ یہ جو ہم نے ابھی پچھلی والی آیت نمبر لاسٹ آیت نمبر پڑھی ہے، اس میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ موت کا وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو ہمیں ہر حال میں تیار رہنا چاہیے۔ تو اس میں دیکھیں ہم جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھ لیتے ہیں نا کہ ہم جو نیل پیٹ ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ ان دنوں ہم نے نماز تو نہیں پڑھنی نا، تو خیر ہے نیل پالش لگا لیتے ہیں، نماز تو نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے ہم نے نماز نہیں پڑھنی، ہم نے وضو نہیں کرنا، لیکن کیا ہمیں موت کا پتہ ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے جب انسان کی موت آ جاتی ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جسم کا سارا خون رک جاتا ہے، پھر اس کے جسم پہ جو چیز ہے وہ ریموو نہیں ہو سکتی، تو جو آپ کا نیل پیڈ ہے پھر وہ ریموو نہیں ہو سکتا، اور اگر نیل پیڈ ریموو نہیں ہوگا تو آپ کے ناخنوں کا جو یہ ناخن والا حصہ ہے وہاں تک پانی آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو چیز پتہ ہے کہ نیل پیڈ لگا ہوا ہو تو وضو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جب وضو نہیں ہوگا تو پھر غسل بھی نہیں ہوگا، اور انسان کی جو موت ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہوگی، وہ ناپاکی کی ہی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے نا کہ انسان اپنے رب کے پاس ناپاکی کی حالت میں جا رہا ہے اور غسل دیتے ہوئے بھی اس کا جسم ناپاک نہیں ہو رہا۔ تو ان چیزوں کو سوچا کریں تاکہ پھر عمل کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے انسان کو۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وَكُنْ تم اور تم جسٹ ٹیک اے منٹ جی وَكُنْ تم اور تم تھے علا پر شفا کنارے افرت گڑے من النار دوزک کے فَأَنْقَذَكُمْ اور اس نے بچا لیا تمہیں منہا اس سے کذالک یوں ہی یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنی آیتیں لعلکم تاکہ تم تختدون ہدایت پر ثابت رہو، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُنْ ضرور ہونی چاہیے منکم تم میں سے امتن ایک جماعت یدعونا جو بلایا کرے الی طرف الخیر نیکی، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے۔ پہلے اس کی دیکھ لیتے ہیں ذرا تفسیر کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض کفایہ ہے پوری امت مسلمہ کا۔ فرض کفایہ کیا ہے کہ مطلب اگر ایک بندہ ادا کر دینا تو وہ ساروں کی طرف سے قبول ہو جاتا ہے، مطلب ایک جماعت ہے، ایک گاؤں ہے، ایک محلہ ہے، ایک بستی ہے، اس میں سے اگر ایک فرض، یہ فرض وہ ہے کہ اگر فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے وہ فرض ادا کر دیا ہے تو باقیوں کی طرف سے بھی وہ قبول ہو جاتا ہے۔ فرض کفایہ پوری امت مسلمہ کا یہ اہم ترین فریضہ ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگ تیار کرے جو دینی علوم سے مالا مال ہوں
اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور دور حاضر کے تقاضوں سے باخبر ہوں، علم و حکمت کے استعمال پر قادر ہوں اور پیغام اسلام کو قابل فہم مطلب سمجھنے کا طریقہ اور قابل عمل انداز میں پیش کرنے کے ہوگر ہوں، تاکہ مسلمان عمل میں سرگرم رہیں اور غیر مسلم قبول اسلام یا کم از کم احترام اسلام کی طرف راغب ہوں۔ ظاہری بات ہے نا، اگر ہمیں خود ہی اسلام کے بارے میں نہیں کچھ پتا تو ہم کسی غیر مسلم کو کیا بتائیں گے یا کیا سکھائیں گے؟ جب تک ہم اسلام کو نہیں سیکھیں گے تب تک ہم کوئی دوسرا ہم سے کیا متاثر ہوگا؟ تو اب دیکھیں، اگر اچھا جو فرض کفایہ آپ نے پڑھا نا، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بستی ہے اس میں سے کوئی ایک شخص یہ فرض ادا کرے تو باقیوں کی طرف سے قبول ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہیں ادا کر رہا تو پھر سارے گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے پھر کوئی نہ کوئی مطلب کچھ لوگ لازمی ہونے چاہیے جو علم دین کو آگے پھیلائیں۔ اگر کوئی بھی نہیں پھیلائے گا تو اب جیسے مطلب ایک گاؤں ہے تو اس میں کم از کم ایک بندہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو یہ والا دین کو پھیلانے کا کام کر رہا ہو، لیکن اگر کوئی بھی نہیں کر رہا تو پھر ساروں کو اس کا گناہ ملے گا۔ ایک کرے گا تو سارے بخشے جائیں گے، ساروں کی طرف سے وہ قبول ہوگا، اور ایک بھی نہیں کرے گا تو پھر سارے گنہگار ہوں گے۔ اس کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی میں ہم کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اور ورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، اس سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج کا زمانہ کون ہے کیا کہتا ہے کہ جو کوئی کر رہا ہے اس کو کرتے رہے، ہم کیا کریں؟ مطلب کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو کرتا رہے، ہم کیا کریں؟ اس میں ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں، ہم نے تو نہیں اس کو کہا کہ یہ غلط کام کرو، یا ہم اس کو نیکی کا حکم کیوں دیں؟ ہمیں کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں کیا بات، یہ حدیث پاک میں نیچے حدیث کی بک اور حدیث نمبر بھی بتائی جاتی ہے، باب نمبر بھی بتایا جاتا ہے، آپ وہاں سے اس حدیث کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ جو گوگل اور یوٹیوب پہ حدیث پاک سنتے ہیں تو ہر حدیث پاک کو آپ اس طرح سے یوٹیوب اور گوگل وغیرہ پہ حدیث پاک نہ سنا کریں جن کے نیچے حوالہ نہ دیا گیا ہو کہ یہ کون سی حدیث ہے اور کون سی حدیث نمبر ہے اور کون سی بک ہے، کیونکہ کچھ حدیث پاک ایسی ہوتی ہیں کہ جو حدیث صحیح نہیں ہوتی، حدیث پاک کی آگے سے قسمیں ہوتی ہیں اور جو سب سے اعلیٰ قسم ہے وہ حدیث صحیح ہے۔ تو حدیث صحیح ہوتا ہے کہ اس پہ کسی قسم کا شک نہیں ہوتا، مطلب ہم تک حدیث پاک پہنچی ہے تو وہ بہت سے لوگوں سے ہوتے تک ہم تک پہنچی ہے نا۔ تو اب وہ جتنے لوگ درمیان میں آئے ہیں ان سب کا پتہ ہو کہ کس کس سے ہوتے ہوئے یہ حدیث پاک ہم تک پہنچی ہے، اور جن سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے ان سب لوگ، وہ سب لوگ کیسے تھے کہ اگر کسی ایک فرد میں بھی کوئی ایک خامی پائی جائے، مطلب وہ جھوٹ بولتا ہو یا اس میں اس کے کردار میں کسی قسم کی خامی پائی جائے تو پھر وہ حدیث صحیح نہیں رہتی، اس حدیث میں شک آ جاتا ہے کہ آیا کہ یہ حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک صحیح پہنچی ہے کہ نہیں، تو پھر وہ حدیث صحیح میں شمار نہیں ہوتی۔ تو آپ جو تفسیر میں حدیث پاک پڑھ رہے ہیں یہ ساری حدیثیں صحیح لکھی گئی ہیں، اس میں جس میں کسی قسم کا بھی شک نہیں ہے۔ تو یوٹیوب اور گوگل اور یہ ٹک ٹاک وغیرہ پر جو آپ حدیث پاک سنتے ہیں تو اس کو پہلے ویریفائی کیا کریں، اگر تو حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ فلاں بک کے فلاں پیج کا دی گئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن سم ٹائم صرف یہ لکھا تھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور نیچے حدیث بیان کی گئی ہوتی ہے، تو ایسی حدیث پاک آپ کوشش کیا کریں کہ ان پہ آپ زیادہ نہ فوکس کیا کریں یا وہاں سے ریڈ آؤٹ نہ کیا کریں، بک سے ریڈ آؤٹ کریں تاکہ آپ کو بھی یقین ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ حضور کون؟ جن کی ہم امت میں سے ہیں، اور وہ حضور کے جنہوں نے اپنی زندگی میں اتنی مشکلات برداشت کی ہیں، اتنی مشکلات برداشت کی ہیں کہ ان کے جسم سے اتنا خون بہہ رہا تھا کہ ان کے پاؤں کا جو جوتا ہے نا وہ ان کے پاؤں کے ساتھ چپک رہا تھا۔ جب زیادہ خون ہوتا ہے نا تو وہ اس کے جسم کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے وہ چپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کفار نے آپ پر اتنا ظلم کیا کہ آپ کا جو جسم سے اتنا خون نکلا کہ آپ کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ ان کے جوتے کے ساتھ چپک رہے تھے، وہ اتر نہیں تھے رہے، اور بھوک کے اتنی 3 دن تک فاقے برداشت کیے، 3 دن تک بھوک برداشت کی، اور بھوک کی شدت کو روکنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے۔ پتھر باندھنے سے کیا مراد ہے کہ جب انسان کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے نا تو اگر آپ پیٹ پہ اوپر سے زور سے ہاتھ رکھیں گے یا پیٹ زور سے دبائیں گے نا تو آپ کی بھوک کی جو شدت ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی۔
تو جب آپ کی صاحبزادی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات میں دیکھا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی ہے نا جی، ہم نے پیچھے پڑھا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے، آپ کو تو ایک دعا دی گئی ہے، آپ وہ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرما دیں گے، تو آپ وہ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے مشکل حالات گزارے ہیں، 3 دن تک بھوکے رہنا اور اتنی تکلیف برداشت کرنا، اتنے خون بہنا، لیکن انہوں نے وہ دعا نہیں مانگی، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا تو وہ دعا ہر حال میں قبول ہوگی۔ ہم ان کی امت میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اتنی مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی امت کا سوچتے رہے ہیں، اور آج ہم ان کی حدیث پاک پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کی باتوں پر عمل کریں؟ ہمارا ایمان ہمیں اس بات کا نہیں حکم دیتا کہ جن کی ہم امت میں سے ہیں انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا جس کا ہم تو مطلب حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے نا، تو کم از کم اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ جو ہم حدیث پاک پڑھیں، حدیث صحیح پڑھیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرنے کی کوشش کریں نا۔ تو حضور نے کیا حکم دیا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ پڑھیں، یہ نیکی کا حکم ہے، وہ پڑھیں گے تو خود بخود ان کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا، اور اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ نے اس کو روکنا ہے۔ اگر آپ روکنے کا بھی یہ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے آپ ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر آپ کیا کریں، اپنے دل میں اس کو برا جانیں کہ فلاں بندہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، لیکن دل میں برا جاننا ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، تو آپ نے اپنے ایمان کے کمزور ترین والے حصے میں نہیں جانا، بلکہ یا تو کوشش کرنی ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے اس کو ضرور روکیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب تم یہ دیکھو کہ بغل کی اطاعت کی جا رہی ہے اور خواہش کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر اترا رہا ہے، تو پھر تم اپنی جان کی فکر کرو اور عام لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ ان حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا امت مسلمہ کی اجتماعی مطلب سب کے مل کر یہ ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو وہ ایسے عذاب اور زوال کا شکار ہوگی کہ کسی کی بھی دعا قبول نہ ہوگی، لیکن اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگ ہدایت قبول نہ کریں، اپنی خواہشات کے غلام بن جائیں اور دائی کے لیے مشکلات اور خطرات پیدا کرنے، دائی مطلب جو دعوت دینے والا ہے، جو اسلام کی طرف بلانے والا ہے، اس کے لیے مشکلات اور خطرات پیدا کر دے، تو پھر دائی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اپنی فکر کرے اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے۔ یہ کب ہمیں مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے لگیں، لیکن اگر ہماری جان پہ بات آ گئی ہے کہ ہمارے کسی کو کہنے سے کوئی ہمیں مار سکتا ہے، تو پھر آپ اپنی جان کی فکر کریں، آپ کے لیے گنجائش ہے کہ پھر آپ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں وَيَأْمُرُونَ اور حکم دیا کرو بالمعروف بھلائی کا، وَيَنْهُونَ اور روکا کریں عَنِ الْمُنْکَرِ بدی سے، وَأُولَئِکَ اور یہی ہم المفلحون کامیاب ہیں۔ اور جو اچھائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ولا اور نہ تکونوا ہو جانا کالذین ان کی طرح جو تفرقوا فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور اختلاف کرنے لگے، من بعد اس کے بعد ما جب جاءہم آ چکی تھی ان کے پاس البینات روشن نشانیاں، وَأُولَئِکَ اور ان لہم کے لیے عذاب عظیم بڑا عظیم۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ فرقوں میں نا، فرقے کیا ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ گروپس، اور واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اس کی ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں تفسیر کے اہل کتاب، اب آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اہل کتاب کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب نے اپنے انبیاء کرام سے دین حق کی واضح تعلیمات حاصل کی، مگر کچھ مدت یعنی کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد انہوں نے دین کے اصولوں کو چھوڑ دیا اور غیر ضروری مسائل کی بنیاد پر علیحدہ فرقے بنا لیے، جس کی پاداش میں قیامت کے دن سے انہیں بڑے عذاب سے واسطہ پڑے گا، مطلب جس یہ عمل کرنے کی وجہ سے ان کو قیامت کے دن عذاب
دیا جائے گا۔ اس مثال سے اللہ تعالیٰ مسلمان کو فرقہ بندی سے منع فرما رہا ہے تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں۔ مطلب ایسا نہ کریں آپ کہ اگر آپ ایک جگہ رہ رہے ہیں تو وہاں چند لوگ اپنا گروپ بنا لیں، چند لوگ اپنا گروپ بنا لیں، الگ الگ نہ ہوں۔ یہ تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ لوگ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو آپ کے گروپس بنائے جاتے ہیں، آپ مطلب الگ الگ گروپ میں اسٹڈی کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ایسے سمجھایا جا رہا ہے کہ پارٹی جیسے بن جاتی ہے کہ ایک الگ پارٹی بن گئی اور ایک الگ پارٹی بن گئی اور پھر ان کی آپس میں نہیں بنتی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں، تو یہ وہ چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ فرقہ بندی سے منع فرمایا جا رہا تھا کہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کرے، لیکن سب افسوس سمرقند بخارا تھا۔ یہ آگے کچھ اس کا وہ فارسی کا الفاظ لکھے گئے ہیں، یہ جی یہاں تک۔ اس کے باوجود ہمارے انتشار میں کمی نہیں آئی، اپنی انا کی تسکین اور مفاد پرستی نے ہمیں اس حد تک اندھا کر دیا ہے کہ دشمن گھر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور ہم گھر کے اندر آپس میں دست و گریباں ہیں۔ اس سے بڑا اور عذاب کیا ہوگا۔ یہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے گھروں پہ آیا ہوا ہے، مطلب یہ کہ ہمارے دشمن جو ہے وہ ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو ہم بجائے اس کے متحد ہو کے دشمن سے لڑیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اپنے گرے بھاگ رہے ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ دشمن سے بھی ہم نے دشمن سے تو تب ہم لڑیں گے نا جب آپس میں متحد ہوں گے۔ تو یہ وہ چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہو تو آپ ان باکس کر لیجیے گا۔